آج ایران کے شہر قم میں بی بی معصومہ قم کے روزے پر آج ہمارا دوسرا دن تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد ہم تقریباً شام کو 5 بجے بی بی کی زیارت کے لیے روانہ ہو پڑے، کیونکہ سفر کافی زیادہ تھا۔ 14 سے 15 گھنٹے کا سفر ہم نے کیا ہوا تھا، اس وجہ سے 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ریسٹ بہت ہی لازمی تھا۔ ہوٹل سے حرم بی بی معصومہ قم تک ہمارا پیدل سفر تقریباً 5 سے 7 منٹ کا ہے، کیونکہ حرم کے بالکل ساتھ ہی ہمارا ہوٹل ہے۔ مشہد میں بھی مولا رضا علیہ السلام کے حرم تک جانے کے لیے ہوٹل سے حرم تک ہمیں کوئی 4 سے 5 منٹ لگتے تھے، اور یہاں بھی ہمیں یہ سہولت موجود ہے کہ ہم 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر حرم بی بی معصومہ قم تک پہنچ سکتے ہیں۔ حرم سے پہلے ایک پل آتا ہے، پل کے نیچے بالکل ایک ہائی وے بنا ہوا ہے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ مشہد میں بھی ایسے تھا، مولا رضا علیہ السلام کے روضہ کے بیسمنٹ کے اندر ہی ہائی وے بنا ہوا تھا جہاں سے اگر گاڑیاں جائیں تو پورا مولا رضا علیہ السلام کے روضہ کا طواف ہوتا تھا۔ حرم کے اندر ہماری انٹری باب الملائکہ دروازے سے ہوتی ہے، جس سے میں، میرا بھائی، ابو اور عرفان بھائی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ باب الجنہ پر جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کی چیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور چیکنگ کے بعد آپ کو حرم پاک کے اندر داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ حرم مولا رضا علیہ السلام کی طرح حرم بی بی معصومہ قم بھی کافی زیادہ بڑا تھا۔ حرم بی بی معصومہ قم حرم مولا رضا علیہ السلام سے تو کافی چھوٹا تھا، لیکن اس کی حرمت اور اہمیت بھی کافی زیادہ ہے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں ان شہداء کی تصاویر کی زیارت ہوئی جنہوں نے ایران اور اسلام کی بقا کی خاطر اپنی زندگیوں کی بالکل پرواہ نہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یقیناً ان شہداء نے ایران اور اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، جن کو بالکل بھی ترک نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ان شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہ دیا ہوتا تو یقیناً آج جس مقام پر ایران ہے شاید اس مقام پر کبھی نہ ہوتا۔ ورود برادران یعنی مردوں کا راستہ، اور ورود خواہران مطلب عورتوں کا راستہ۔ اب میں، ذوالقرنین، عرفان بھائی اور ابو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے لیے بی بی معصومہ قم کی زر مبارک کی طرف رواں دواں تھے۔ حرم پاک کے اندر ایک چھوٹا سا ATM بھی لگا ہوا تھا جہاں پر آپ اپنی ڈونیشنز کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو مناظر آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ زر مبارک بی بی معصومہ قم کی ہے۔ جس دن ہم بی بی کی زیارت کو گئے تھے وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن حرم پاک میں بہت ہی زیادہ رش تھا۔ اب یہ مناظر بی بی معصومہ قم کے زر مبارک کے اندر کے ہیں جو کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بی معصومہ قم مولا رضا علیہ السلام کی بہن تھی، اور ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ غیر شادی شدہ تھی۔ 2 رکعت نماز زیارت ادا کرنے کے بعد میں نے بی بی کے زرے کے بالکل ساتھ بیٹھ کر زیارت نامہ بی بی معصومہ قم کی تلاوت کی۔ بی بی کے حرم کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے جہاں پر بچوں اور لوگوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر میں تو یقیناً بہت زیادہ حیران ہوا تھا، کیونکہ جہاں تک انسان کو آج کے دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے، جو کہ ایک انسان کو انسان بناتی ہے، ایک ضابطہ دیتی ہے، قانون دیتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد عرفان بھائی نے ہمیں بتایا کہ بیسمنٹ کے اندر مولا رضا علیہ السلام کی والدہ کی مزار موجود ہے، وہاں پر چلتے ہیں، تو ہم بھی عرفان بھائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عرفان بھائی کیونکہ پہلے بھی 2-4 مرتبہ یہاں پر آ چکے ہیں، زوار بن چکے ہیں مولا کا، اس وجہ سے ان کو تمام زیارات کی معلومات ہے پڑی۔ یہ زر مبارک مولا رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نجمہ خاتون کی ہے۔ یہاں پر پانی سینسر کے ذریعے نہیں آتا تھا، بلکہ آپ جب اپنا تھم اس نل کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کو پانی دے دے گا۔ اب عرفان بھائی ہمیں باب الشفا کے دروازے سے بی بی معصومہ قم کے بازار کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ہم بازار کی طرف نکلنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ مولا کے عزادار نظر آتے ہیں، جو کہ اپنی زبان میں نوحے سنا رہے تھے اور ماتمداری کر رہے تھے۔ ان کی ماتمداری نے یقین کریں مجھے بہت متاثر کیا، کیونکہ آج تک میں نے ایسا ماتم کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد میں، عرفان بھائی، ابو اور ذوالقرنین بازار بی بی معصومہ قم کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ یہ بازار مولا رضا علیہ السلام سے کافی چھوٹا تھا۔ بازار مولا رضا علیہ السلام میں آپ کو نہیں دکھا سکا، کیونکہ جب ہم اس طرف گئے تھے میں بازار مولا رضا میں اپنا موبائل نہیں لے گیا تھا اور ولاگ شوٹ نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ بازار یقین کریں بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ ہم نے تو تقریباً کوئی 1 گھنٹہ لگایا تھا وہاں پر، اور ہمیں بالکل بھی کوئی کونا اس کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بازار تو اتنا خاص کوئی بڑا نہیں تھا، لیکن بازار مولا رضا یقین کریں کافی بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے خود ہی نہیں دیکھا، کیسے آپ کو بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا تھا۔ بازار کو دیکھنے کے بعد اب ٹائم ہو چکا تھا مغرب کی اذان کا، اور ہم نے باجماعت نماز ادا کرنی تھی، اس وجہ سے ہم حرم بی بی معصومہ قم کی طرف نکل پڑے۔ بائی دی وے
بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی شوٹنگ میں کر رہا ہوں، ولاگ شوٹ کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اپنے ویورز کی خاطر کر رہا ہوں تاکہ جو زیارت میں کر رہا ہوں اس کا شرف میرے ویورز بھی کر سکیں۔ مجھے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو زواری میں کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو مل جائے اور آپ بھی مولا کی زیارت کر لیں۔ یہ ولاگنگ اور شوٹنگ میں پہلے دن کہیں بھی جا کر نہیں کرتا، پہلے دن میں تمام زیارات کرتا ہوں جا کر، اور دوسرے یا تیسرے دن آپ کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو زیارت کرانے کے لیے شوٹنگ کرتا ہوں، ولاگنگ کرتا ہوں، اور پھر صرف اور صرف ثواب کی نیت سے اس کو ایڈٹ کر کر اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی زیارت کر لیں۔ جیسے ہی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو عرفان بھائی کہتے ہیں یار مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے چلتے ہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہیں ساتھ ہماری گلی میں ایک پاکستانی ہوٹل ہے، وہاں سے چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ شکر تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی پاکستانی ہوٹل مل گیا، کیونکہ ایران کے یہ ابلے ہوئے چیزیں کھا کھا کے ہم تو بالکل ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ہوٹل میں تو ہم اپنا خود پاکستانی کھانا بناتے تھے، لیکن جب ٹریول کرنے کا سین ہوتا تھا تو راستے میں وہی ابلے ہوئے چاول اور چکن کھانا پڑتا تھا۔ میں عرفان بھائی، ابو اور ذوالقرنین کو لے کر ہوٹل پر پہنچ گیا اور وہاں پر سموسے کا ریٹ پتہ کیا تو پاکستانی تقریباً کوئی 86 یا 87 روپے میں مجھے ایک سموسہ ملا تھا۔ 5 سموسے ایرانی پیسوں میں نے پورے 1 لاکھ روپے کے خریدے تھے، جو کہ پاکستانی روپیوں میں تقریباً 431 روپے بنتے ہیں۔ چاہے سموسے بہت زیادہ مہنگے تھے لیکن شکر ہم یہ کر رہے تھے کہ کچھ تو پاکستانی کھانا ہمیں کھانے کو ملا۔ سموسے چاہے ہمیں مہنگے ملے تھے لیکن ان کا ٹیسٹ بالکل ہی پاکستانی تھا اور یہ بہت کمال لگ رہے تھے۔ تو آپ بھی اپنے بھائی کے لیے بھرپور دعائیں کرتے رہنا کہ آپ کا بھائی خیر خیریت سے زوار بن کر اپنے ملک میں واپس پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایران میں کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔